نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت رواه ابو داود۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غمگین کی دعائیں یہ ہیں: الہی میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو تو مجھے پلک جھپکنے کے بقدر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سارے کام بنا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے۔ مکروب اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی خاص غم اور رنج کے اندر مبتلا ہو، اس میں اس غم سے نکلنے کی کوئی خلاصی کی کوئی صورت نہ بنتی ہو۔ وہ غربت بھی ہے، وہ اولاد کی نافرمانی بھی ہے، وہ کاروبار کا نہ چلنا بھی ہے، وہ نوکری کا نہ لگنا بھی ہے، کسی خاص غم کے اندر بندہ مبتلا ہے اور وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا، جا ہی نہیں رہا، پیچھے ہی پڑ گیا۔ تو اس کے بارے میں میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دعا کرے، یہ اس کے لیے مجرب نسخہ ہے۔ وہ دعائیں جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں وہ تیر بہدف ہیں، بالکل نشانے پہ جا کے لگتی ہیں۔ آج ہر ایک بندے نے اپنے اپنے وظائف مقرر کر کے اور وہ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں جی یہ آپ وظیفہ کریں، آپ یہ وظیفہ کریں، آپ یہ وظیفہ کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا سارا کلام ہی بابرکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ آقا جی نے کہا اس سے رنگ دور ہوں گے تو دور ہوں گے، یہ خاص پریشانی میں کام آئے گا تو آئے گا، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر دوڑیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر اکثر لوگ جو ہے نا جی خاندان والوں کی وجہ سے ذہنی پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ میرے اوپر فلانے نے جادو کروا دیا، میرے اوپر فلاں نے جادو کروا دیا، میرے اوپر فلاں نے کروا دیا۔ اکثر میرے پاس اب آپ اندازہ کریں کہ حالانکہ میں تویز گنڈا وغیرہ ایسا سلسلہ نہیں کرتا، یہ نہیں کہ مجھے آتا نہیں ہے، میں سارا کچھ جانتا ہوں، لیکن نہیں کرتا یار، کیونکہ جب بھی سنتا ہوں نا تو اکثر خواتین آتی ہیں میرے پہ میری بڑی بہن نے کر دیا، میرے پہ میرے بھائی نے کر دیا، میرے پہ میری فلانی نے کر دیا۔ بھئی اللہ کے نیک بندے، دنیا اب اتنی فارغ بیٹھی ہے کہ صرف آپ کے اوپر جادو کرتی رہے، دنیا اتنی بیوقوف ہے وہ آپ کے اوپر جادو کرتی رہے۔ اب جو بندہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ اللہ رسول کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، وہ جادو کے اندر نہ آئے، پریشانیوں میں نہ آئے تو وہ کیوں آئے؟ ایک بات یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس گھر میں فقر آئے، فاقہ آئے، پریشانیاں آئیں، دکھ آئے، تکلیف آئے، وہ ہم سے شکایت نہ کرے۔ یہ واضح فرمان ہے آپ جناب، آپ کا رزق اور فجر یوں باندھ دیے گئے ہیں، آپ نہ پڑھیں فجر، آپ دنیا کے امیر ترین بھی شخص ہوں گے، اللہ کبھی بھی آپ کی روزی میں برکت نہیں دے گا، اللہ سونا آپ کو ذہنی سکون کبھی نہیں دے گا، ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہیں گے۔ پیسہ آ جانے سے ڈپریشن نہیں جاتا، کاروبار آ جانے سے ڈپریشن نہیں جاتا، کوئی بھی دنیا کی دوائی، کوئی بھی دنیا کی چیز دل کو سکون نہیں دے سکتی۔ حضرت یہ دے گی تو صرف اللہ کے بارگاہ میں سجدہ اور فجر کی نماز دے گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ حضرت دیکھیں، مجھے کافی عرصہ ہو گیا، میں نے ایک وہ دیکھا، انٹرویو دیکھا ہے خاتون کا، وہ خاتون یہ رپورٹر تھی، یہ جو خبریں جو کرتے ہیں یہ رپورٹر تھی، اور یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی رپورٹر تھی، ملکہ برطانیہ کا انٹرویو اس نے کیا ہوا تھا،
ٹھیک ٹھاک ارب پتی خاتون، اور وہ خاتون کا جب دل کرتا تھا وہ لندن جا کے ناشتہ کرتی تھی، اتنے پیسے والی خاتون، اور 13 ایم میں اس نے کیے ہوئے تھے، اور اس وقت، اب کا تو پتہ نہیں، اس وقت ہال روڈ کے اوپر، پھر وقت یہ آیا، وقت نے پلٹا کھایا، اس کا سارا پیسہ ویسا سارا کچھ گیا، ایک چھوٹی سوزوکی کار کے اندر اس نے رہائش رکھی ہوئی تھی، اسی میں سارا سلسلہ، یہ باقاعدہ انٹرویو چلا تھا۔ اس انٹرویو کے دوران حضرت جب وہ گفتگو کر رہی تھی نا عورت، اور جب وہ پوچھنے والا اس سے پوچھ رہا تھا آپ 13 میں آپ نے کیے میں، اتنی بڑی آپ نامی گرامی رپورٹر تھی، اور آج یہ عالم ہے آپ کا، آپ سڑک کے اوپر وقت گزارنے کے لیے آپ مجبور ہیں۔ اللہ اکبر، اس عورت کے لہجے کے اندر وہ اعتماد ہے۔ اس نے کہا میرے مالک نے دیا تھا، میں نے استعمال کر لیا، اب میرے مالک نے لے لیا، جیسی اس کی مرضی ہے، وہ یہاں رکھنا چاہتا ہے میں یہاں راضی ہوں، وہ وہاں رکھنا چاہتا تھا میں وہاں راضی ہوں۔ اس عورت کے اعتماد، لہجے کے اعتماد نے نا حضرت مجھے ایک دفعہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ایک عورت ہے جس کے پاس سارا کچھ تھا، دولت تھی، شہرت تھی، سب کچھ تھا، ہاں جی، اتنی نواب خاتون کہ اس کا دل کرتا ہے تو لندن جا کے ناشتہ کر رہی ہے، ہاں جی، اور ملکہ برطانیہ سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ اتنی شہرت کے بعد بندے کے پاس صرف تھوڑا سا بھی ڈاؤن فال آئے نا تو وہیں پہ خودکشی کر کے مر جائے، وہ ڈپریشن کا ایسا شکار ہو، ایسا مریض ہو، وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اس سے پھر کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا 2 کام کرتی ہوں، ایک نماز کبھی نہیں چھوڑی، ایک اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ نماز نہیں چھوڑی، اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں، یہاں پر بھی اللہ کا شکر ہے، سارا کچھ ہے الحمدللہ، میرے مالک نے رکھا ہے نا، تو اس کو پتہ تھا میں وہاں پر بہتر ہوں، اس نے مجھے وہاں رکھا، اس کو پتہ تھا میں یہاں پہ بہتر، اس نے مجھے یہاں پہ رکھا۔ حضرت یہ اتنی بڑی بات وہ کر گئی اتنی سادہ لفظوں میں کہ زندگی کا فلسفہ 2 لفظوں میں وہ عورت سمجھا گئی کہ میرے چاہنے سے کچھ ہونا ہی نہیں میرے بابو، میں یہ کہوں نا کہ میں بہت بڑا فاضل اور عالم اور میں بڑی بلا اور میری دنیا جناب دیوانی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میرا مالک جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے شہرت دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے دڑام سے نیچے گرا دیتا ہے۔ اسی لیے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت ایسی آ جائے تو جان ہی نہ چھوڑ رہی ہو اور آپ تکلیف محسوس کریں تو پھر یہ دعا پڑھا کرو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمیشہ اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی عنایت رکھنا۔ میں قربان جاؤں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، 15 دن کچھ نہیں کھایا، لیکن اللہ کی قسم پوری ذخیرہ احادیث کے اندر آپ ایک حدیث نہیں دکھا سکتے جس حدیث میں حضور کی زبان پر کوئی کلمہ شکوہ آیا ہو، آپ ایک حدیث نہیں دکھا سکتے۔ بڑے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جس میں اللہ نے حضور نے کہا کہ یا اللہ 15 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا، ہمیں ایک وقت نہ ملے تو ہم شور مچا دیں، ہم گھر سر آسمان پہ اٹھا لیں، لیکن ادھر ایسا نہیں ہے، نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ نے دل کا سکون دے دیا نا، ضمیر کا اطمینان دے دیا۔ یہ جو کھوپڑی ہے، کھوپڑی بڑی کمال ہے، اگر یہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے تو پھر غوث اعظم بنا دیتی ہے، داتا علی حجویری بنا دیتی ہے، میاں میر بنا دیتی ہے، اور اگر یہ کھوپڑی الٹی ہو جائے تو پھر اسٹالن بنتا ہے، پھر ہٹلر بنتا ہے، پھر یہ جو وہ فاتح اعظم جس کو کہتے ہیں، سکندر اعظم ہے، دنیا کا سب سے بڑا قاتل، ہاں جی، اربوں انسانوں کے قاتل ہے، خالی اسٹالن نے 1.25 ارب بندہ مار دیا تھا، اتنے بڑے بڑے، اور یہ ہٹلر نے 60 لاکھ بندہ مار دیا، 60 لاکھ انسانوں کے قاتل، ہاں جی۔ اگر انسان کی یہ کھوپڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو انسان پھر جانور کا ایسا روپ دکھاتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی جانور مثال کے لیے بھی موجود نہیں ہے کہ یہ اس کی مثال ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب سے زیادہ گالی کس کو نکالتے ہیں؟ کتے کو نکالتے ہیں۔ انسان کو گالی نکالنا تو آپ پوری ہسٹری کے اندر قتل دیکھیں، کتنے انسانوں کو کتوں نے قتل کیا ہے، آپ کو چند نمبروں کے اندر پتہ لگے گا کہ اس کتے نے اتنا کاٹا، یہ اتنے بندے مر گئے، اس علاقے میں اتنا تو آپ پورے پاکستان، پوری دنیا کے سارے کتوں کے جتنے بھی انسانوں کو مارا ہے آپ اکٹھا کریں گے نا تو آپ کو صرف چند
ان سے ملیں گے. لیکن صرف فلسطین کے اندر آپ نوٹ کریں 60,000 سے زیادہ انسان نے انسان کے بچوں کو مارا ہے. تو وہ کتا زیادہ خطرناک ہے یا وہ انسان جس کے اوپر والا پورشن ہل گیا ہے؟ تو یہ دعا کر لیا کرو، شاید اللہ تعالی ہمارے یہ اوپر والے پورشن کو ہمارے اختیار میں رکھے اور اپنے فضل سے اس کو سیدھا ہی چلاتا رہے. ہم ہمیشہ دعا، میری تو دعا ہے خاص کر، یا اللہ ہمارا نفس ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس پر اعتماد کر سکیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. 13واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ نفس بڑی ظالم چیز ہے، یہ کبھی سیدھی بات نہیں کرتا، ہمیشہ الٹی بات ہی سکھاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.